أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، معتبر علماء، اہل اسلام، صحت دی خرابی دے باوجود میں حسب وعدہ سب بھائیاں دی خدمت وچ حاضر ہویا. اور چند گزارشات بھی آپ دی خدمت وچ پیش کراں. عزیزان محترم، آپ دے مسلک دے جتنے علماء نے انہاں نال آپ دا جڑنا، علماء دی قوت بننا، دین نو طاقتور بنائے گا. عزیزم، آپ لوگ بہت سمجھدار ہو، سیانے ہو، مگر کچھ چیزاں آپ دی نظر تو مخفی ہوندیاں نے. آپ انہاں نو نہیں جان دے ہوندے. کچھ چیزاں ساڑی نظر تو مخفی ہوندیاں نے، انہاں نے اسی نہیں جان دے. جس وقت کوئی عالم دین خدمت دین دا بیڑا اٹھاندا ہے اور کم کرنا شروع کردا ہے، تو باطل قوتاں اس نو راستے تو ہٹان واسطے اس نو پیسے دا لالچ دے دے. جس وقت کو اس لالچ نہیں آندا، پھر اس نو اور طریقیاں نال ٹرپ کرن دی کوشش کی جاندی. جس وقت وہ اس جال بھی نہیں آندا، پھر اس نو دھمکایا جاندا ہے. اور اس نو دھمکی دیتی جاندی ہے علماء نو. تو بعد اوقات علماء کرام اس تو خائف ہو جاندے. تو ایسے وقت اگر آپ انہاں دے نال کھڑے ہو گے تو انہاں تقویت ملے گی.
اور جو عالم دین انہیں چو کسی بھی چیز دا شکار نہ ہوئے پھر باطل قوتاں لا دین قوتاں اس عالم نو شخصیت نو لوگاں دی نظر مشکوک بنان آستے اس بندے دے خلاف پراپوگنڈا کر دیں اور ٹرولنگ کر دیں. اگر کوئی عالم ہے تو کہن گے دے کول علم کوئی نہیں، انہوں تے عبارت پڑھنا نہیں ہوگی، حدیث ہی غلط پڑھتا ہے، غلام مسئلہ غلط بیان کرتا ہے. اگر کوئی لوگ کوئی سید ہے تو وہ کہن گے تے سید ہی نہیں، وہ دے کردار تے جھوٹے الزام لان گے. وجہ کیا ہے کہ اس دی شخصیت نو متنازع بنایا. تو اس بارے اللہ دا قرآن فرماندے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی تواڈے کول جھوٹی خبر لے کے آئے تو پہلے اس نو پرکھ لیا کرو. فوراً اس تے اعتبار کرنا ایک کچی شخصیت دی نشانی ہوگی. پکا بندہ کدی بھی کچیاں گلاں تے اعتبار نہیں کرتا. تو اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے تو ضرورت اس امر دیئے کہ آپ علماء دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں. اور انہاں دی قوت بازو وچ اضافے دا سبب اپنے علماء دے بیانات کرایا کرو. شور کر رہے آواز صحیح نہیں جا رہی، یا بند کر دو یا سلو کر دو. شکریہ. جڑے تسیں بہت بھاریاں فیساں دے کے علماء بلاندے ہو نا، جیسی فلانا مولوی لیاندہ، فلانے خطیب صاحب نو لیاندہ، فلانے اے انہاں ناڑو زیادہ مستند عالم انہاں بلایا کرو اور انہاں دے بیانات سنیا بھی کرو اور انہاں دے بیانات دے عمل بھی کرو. اور جو سرمایہ دار لوگ نے جیسے بھٹی برادران وہ اپنے پیسے نال دین دی خدمت کریں. جو اہل سنت دے مدارس نے انہاں دے بچیاں سپورٹ کریں تاکہ او کل نو عالم بنن کہ انہاں واسطے میرے جیسے لوگاں واسطے نجات دا سامان ہو جائے. میں جس وقت مدرسہ پڑھدا سا نا اس وقت جڑے بندے مدرسہ دی خدمت کردے سن میں انہاں دیاں شکلاں اجے بھی جان، انہاں دے نام جان. تو یقیناً جو میں خدمت دین کراں گا اگر اللہ نے منظور ہوئی تو اللہ دے فضل نال انہاں دیاں قبراں وچ اودی روشنی جا رہی ہے کیونکہ وہ دنیا تو چلے گی. تو ایسا ہے دین دی خدمت واسطے صرف مسجد دا امام ہونا ضروری نہیں، اور بھی بہت سارے شعبے جنہاں وچ دین دی خدمت کیتی جا سکتی. تو آپ سب احباب اس بات نو یاد رکھو. یورپ دے اندر بالخصوص انگلینڈ میں
لبرلز نے اور ایتھیسٹ جو لادین سن انہوں نے علماء نو اس قدر ٹرول کیتا اور اس قدر تنقید کا نشانہ بنایا کہ علماء نے جو انہوں نے مسلک دے مذہب دے عیسائی پادری سن وہ بننے بند ہو گئے جدو لوگاں سمجھے بھئی اتنی رب عزت بستا ہے بھائی بندہ عیسائیت پڑھے راہب بنے گرجیاں بہ کے لوگاں تے بھی گل ہی کوئی نہیں بھائی روز بندے نو عزت کر دے اج انہاں دے گرجے ویران ہو گئے اور وہ گرجے بیچ رہے اور مسلمان خرید کے مسجداں بڑھا رہے اور الحمدللہ پاکستان انہاں ملکاں چو سر فہرست ہے جڑے یورپ وچ مساجد بنا رہے ہیں تو آپ اگر اس روش نو پاکستان وچ روکو گے نہیں اور لوگ علماء دی انسلٹ کرتے رہن گے اور آپ بھی انہاں دے نال شامل ہوو گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا پھر یورپ والا نعوذ باللہ کام اس جگہ تے بھی نہ ہو جائے تو ضرورت ہے کہ علماء کرام دی عزت کرو اور اے دے واسطے عوام تو پہلا علماء نو ضرورت ہے کہ وہ ایک دوجے دی عزت کریں اور اپنے مسائل اور ذاتی اختلافات نو اپنے ہاتھ تک رکھ کے اپنے کول بیٹھ کے حل کرن انہوں سوشل میڈیا یا عوام دیاں بیٹھکاں وچ نہ لیاؤں تاکہ علماء دی قدر اور حیبت عوام دے ذہن وچ برقرار رہے اے نہ کہن کہ لو جی کیڑے مولوی جڑے ختم تو لڑتے پے علماء پاویں انہاں کو رزق تھوڑا ہوئے اپنے عالمانہ وقار دا خیال رکھے اور عوام انہاں نال محبت کرے پہلی بات ختم ہو دوسری بات جلوس جو اعلان کیتا ہے آپ دے سامنے پہلے عمران بھائی نے تو آپ سب بھائی اس دے اندر تیار ہو کے ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے کہ ایک صدی تو بعد دن آیا ہے جدو اگلی صدی آئے گی تو اسی نہیں ہوواں گے صدی آندیاں تک اسی تقریباً ساڑھے وچو بندے اس دنیا نو چھوڑ چکے ہو ساڑھے واسطے آخری موقع ہے صدی آڑے جلوس سے شرکت کرنے تو اس نو اس قدر شاندار بناؤ کہ اگلی صدی تک لوگ یاد رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد شریف دا لنگر سارے پکاؤ اور اچھے تو اچھا لنگر پکایا گیا لنگر پکان وچ کنجوسی نہ کھانا پکان وچ کنجوسی نہ کرے اچھا لنگر پکا کے اچھے طریقے نال لوگاں کھلایا سرکار بھی راضی ہون گے اور جیڑے لنگر کھان آستے سارے پاسے آل دوڑ جاندے نو وہ بھی روک جان ہے کہ نا یہ آپ واسطے بہت ضروری ہے آپ اس واسطے اہتمام سب کریا کرو جتنے لوگاں کول کہ اللہ نے مال دیتا ہے وہ سب خرچ کرے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کتب دے اندر جو آپ دا میلاد نامہ لکھیا ہے آپ اس طرح میلاد کر دے سن تو حساب کتاب لگایا 9 ارب روپیہ بندا ہے جڑا حضرت صاحب ایک میلاد دے دن خرچ فرما دیتے
حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتح بیت المقدس. تو جو لوگ صاحب ثروت نے، میں اپنا تجربہ شیئر کرنا، میں میلاد تے خرچ کرنے والے کسے بندے نو غریب ہوندیاں نہیں ویکھے. ہر کاروبار لاس ہو سکتا ہے، بزنس فلاپ کر سکتا ہے، گھاٹا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مگر سرکار دے میلاد کرنے والےاں نو میں کدی گھاٹا کھاندیاں نہیں ویکھے. اللہ تعالیٰ انہاں نو اگے نالوں بھی زیادہ برکتاں اور خیراں عطا فرما. تو آپ ترغیب دیجئے، دعوت دیجئے اور اس کار خیر دے اندر حصہ لیجئے. جس کو تھوڑا مال ہے وہ تھوڑا خرچ کر دے مگر کرے ضرور. کہ سرکار کملی والے آقا سرکار دا میلاد ہے تو عشق نال کر. دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام دے خریداراں وچوں دو بندیاں دا نام تاریخ یاد رکھیا گیا. جس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دی بولی لگی سی نا بکن واسطے، دو ذکر جڑے نے او باقی نے. خریدار تے بہت سن مگر ایک او دا نام چل رہا ہے جس پیسے نال تول کے یوسف لیا سی علیہ السلام، تے یا اس مائی دا نام چل رہا ہے جیڑی اٹی لے کے آئی کہ میرے کو ہے یہ لے کے میں بھی حاضر ہو گیا. اے بھائی صاحب جیڑی کیٹاگری بھی ہونا چاہو، ہونا عشق تے محبت نال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد نو دلیل نال نہیں عشق نال مناؤ. دلیلاں بڑیاں دیندیاں علماء دیاں زندگیاں گزر گئیاں نے. جنہ نہ مننا انہاں منیا کوئی نہیں، جڑے مندے آئے انہاں چھڑیا کوئی نہیں. مثلا آپ دیکھو کہ میلاد شریف دی مخالفت ہر جمعے تے اگے پیچھے علماء کرام جو بیان کر دیں اے کوئی نہیں لکھیا ہوئے. جڑے کر دے نے انہاں کو انہاں دے آنکھیں لگ کے چھڑیا ہے، اگے نالوں کو کام ودے ہی. جڑے میلاد شریف دے قائل علماء نے وہ ہر سال دلائل دین دے راندن با میلاد ہے لکھیا ہویا ہے ایت چے روایت چے تاریخ چے. جڑے نائے مندے انہاں کوئی کیتا ہے. تسی باڑا نہ جاؤ صرف جلال پور بٹیاں جی ویکھو جڑے میلاد نہ کر دیو تواڈیاں دلیلاں مان کے لگ پے تے انہاں دیاں دلیلاں مان کے اساں کو چھڈیا تے یہ روڑا چھڈو ہاں چپ کر کے سرکار دا میلاد کرو. سن اس گل تو ہی لگیا رہنا باقی تھے لکھیا ہے تے کیدے کرنا چھڈو. میں تے اس نتیجے تے پہنچیا انہاں مننا کوئی تے اساں چھڈنا کوئی. لکم دینکم والی دین، تسی اپنا کر دے رہو تے اسی اپنا کر. چپ کر کے سرکار دا میلاد کرو محبت نال پیار نال عشق. وہ سانو آندن بھئی یہ ایک باری جو میلاد شریف کو صدیاں پہنا ہویا سی کہ ہر سال مڑ کیوں نہ میں تازے لگ ہو گیا. ایک بندہ میرے قابو آیا کچھ فریکنس سی، ویسے وہ سننی سی لیکن مڑو سوالوں بھی کر لی دن. میں نہیں پتا سی بھائی اپنی شادی دی 29 سال گرا منائیں دا پہ. وہ بیٹھیاں گل ہوئی تو میں کہا بھئی ہن کتواں سال ہی شادی نو سکیا جی 29 سال گرا منانی ویڈنگ سرمنی.
تے میں کہا بے حادثہ جو ہر سال منا لینا آپ نے سمجھ نہیں ہے میں کہا بے حادثہ ہر سال منا لینا تے وہ جو ایک باری ہویا ہے تے ہن منا نہیں بندہ ہو سکے جی وہ آن دیئے تے منینا پوندا توجہ ہے تو میں کہا ہویا تے ایک باری سی تو ہن روز تو ہر سال مڑ لگ پوندا ہے چلو تو ہاتھ سے چھڑ دیو جن دے بچہ ہوں دے سال کی ہر سال نہیں کردا تو فضل تے اللہ دا ایک باری ہویا سی اسی ایٹم بم تے ایک سال بنایا سی یوم تکبیر ہر سال کیوں 14 اگست ہر سال آتا ہے حالانکہ آزاد اسی اجے بھی کوئی نہیں ہوئے آزاد اسی اجے بھی نہیں ہوئے 14 اگست اسی ہر سال منا لیں بھائی صاحبی جیڑے کام تے بندیاں دا اپنا دل ہوئے وہ دی دلیل آپ پہ بنا لیں الناس فی ما یا شکون مذاہب جتنے نہ دل ہوئے وہ دی دلیل نہیں لب دی تو بھائی میں تے آنا بتوسی دلیلہ ایک پاس سے رکھو پہنا ملاد کر لئیے مڑ دلیلہ دے لینا ہاں جی عزیزان من سنینو ایکو دلیلی کافی ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا بھائی ہے جڑے پیسے دینے والے بیلی ہو نا تہاڈی خدمت وچ گزارش ہے تھوڑا جہا مینوں میلاد پڑھ لین دیو جس لئے بیان ختم ہویا کٹھے دے لیا ہاں جی کیونکہ ڈسٹربنس ہوتی ہے بار بار ذرا مزہ نہیں ہوتا بڑی محبت ہے پیار ہے بڑی سونی یا ظاہر ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ میرے بعد کٹھے دے لینا تو میں نے سرکار دا میلاد ذرا پیار نال 2-10 منٹ میں بیان کرنا ہے کر لیا ورنہ ذرا ڈسٹرب ہوں گے پھر وہ گڑبڑ تو انی ہے امید ہے آپ میرے بزرگوں کو سارے سمجھ جاؤ گے بزرگوں آپ تو ان اللہ برکت دے اللہ تو ان خیر عطا فرمائے جی میں صدقے جاواں تو اڈی دیئے ساڑھے واسطے کروڑاں دے برابر ہے سبحان اللہ بابا جی دی خیر ہو جائے میرے بچے مسئلہ سن لیں عزیزان من میرے اللہ دا قرآن فرما دے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ادا مطلب تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ علیما کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھایا رسول اللہ میں کیڑی سیج حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ پیار کی گل ہے آپ ایک باری مدینہ شریف دے بازار چ گزر
تو حضرت نے ایک پرانی دیوار دیکھی، آپ نے بوسہ دیتا، آپ نے کسی نے سوال کیتا کہ حضرت دیوار تے پرانی چاہیے تھی انہوں بوسہ کیوں دے رہے؟ اگر کوئی بندہ قد نو چومے تو پوچھنا تے بندا ہے نا وہ خیر اس قد نو چوم دے ہو، لیکن دیوار مدینہ شریف دی آئی نہیں۔ عزیزہ نے من جو سوال ہویا تو امام صاحب فرما دینے ایدی وہ سیدگی تے پرانا پن دستا ہے، دیوار پرانی ہے، ہو سکتا ہے سرکار دے ویلے دی ہوئے۔ عشق تے باجی بہانے ڈھونڈ دے نا، عشق تے بہانے ڈھونڈ دے۔ آپ فرما دے یار چمیاں اس تمہیں پرانی ہے، ہو سکتا ہے حضور دے ویلے دی ہوئے۔ عزیزہ نے من تاتے کسی شاعر آتی ہے، عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کمیں نائے راوے کدا نا کراوے دا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تینا کربلا ویکھدا۔ کل میں نا رات کل شاید نا پرسوں میں ایک پنڈ گیا، بندے میں نواق ہے جی میں دعا کرانی ٹائم دیو، میں کہا دعا کرنے اور دعا کرنے گئے تو پوچھا بھی کی دعا تُسی کس دی دعا کرا رہے ہو؟ تے وہ کہنے لگا جی میں رکشہ ڈرائیور، میرے گھروں میں ایک ہی جانور بڑا جانور بچہ، میں جی وہ سرکار دے میلاد تے ذبح کرنا ہے تے سرکار دے غلامان کھانا کھوانا ہے تے میرا دل سی تسی ذرا دعا ہوں دے پر کھڑے جو۔ تو میں کہا بھئی آج کل وقت تے بڑا قیمتی ہوں ہے پر یار میں نو نا تیرے رکشے تے تیرے نظرانے لوے کہ دل کیتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، یعنی ایک پاسے میں تیرا رکشہ ویکھاں جدے جو تو تیاری ہے 200 کما لیندہ ہو، دوجے پاسے میں تیری سارے سال دی کمائی دستی بھئی ہے، تے دعا تے تیری بندی ہے پر اصل دعا تے ان نہیں دینی ہے جنہ دی میلاد ہے۔ سر آپ نے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ مالکان دی بھائیہ اپنی پسند کلی ویچی کوئی دا پسند کر دے، کسے بندے اور کوئی پریشرائز کر کے تو نہیں آکھیا بھائی دے یا جنہ دے سارے روڑ کے نو بھی چوپکاری نہیں گئے، اللہ انہوں نے اپنی بارگاہ چوہور عطا کرے، انہوں نے غم دا مداوع کرے، اسی تو انہوں نے دکھ شریک ہاں، لیکن بندہ شاہ ایسی ہے جنہیں روڑ جائے انہوں برداشت کر جاتے ہتھاں نال دینا پسند نہیں کرتے۔ یہ جب دریاؤں پرا آ سکتا ہے نا تے جو وہ چاہے تے دریاؤں اورا بھی لنگا سکتا ہے، نکا جیا مانو دے کے شے کوئی نہیں، ڈرو اللہ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پتر رکھے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے، پانی میرا کی بگاڑ لے گا، ہیٹھا لگا بھی پھر آگے تو جس لئے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر پہاڑ تے چڑھ گیا نا تے اللہ فرمایا پانی نو بذرا پہاڑ دے اتو دی لے آئے تو پایا یہ وہ دیاں مردیاں نے آپ مانو ایک کے نا تسی قابو ہوئے روے آئے بخیر ہے جے بنو پار ہے، جس لئے اس چاہنا ہے یہ مان لگے کھلونے ہی کوئی نہیں تے کو جو راضی کرنے والے کام سن گناہگاران کرنے چاہیے دن کیونکہ اسی گناہگار بڑے ہیں، ساڑھے گناہ بہت بھرے ہیں، سر تو لے کے پیران تا گناہ میں ڈوبے ہیں، لیکن میرے کو سنگی کچھ دیران دینے میں انہاں نال پیار کو گلان کردہ رہنا، میں نا بھئی کدی اپنے گناہ ویکھیا کرو تے موڑ شیشہ ویکھیا کرو،
ایک باری اپنے گناہاں تے نظر ماریا کرو تے پھر دوڑ کے آئینہ ویکھیا کرو منہ ٹھیک ہے آئینے اگو دسنا جی منہ ٹھیک ہے پھر سوچیا کرو بھئی وہ جڑے پچھلے کردے آئے انہاں دے تھوڑے آئے تے انہاں دیاں شکلاں تے بدل جاندیاں ساڈی کیوں نہیں بدل عزیزہ نے من تینوں سمجھ آئے کہ میلاد دی وجہ کی ہے میرا اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم گناہ تے تیرے لیے کی شکل بگڑ جائے پر تیری نسبت میرے یار نالے اس واسطے تیری صورت صحیح ہے تائیں تے سنیا دینے کرم بنے کہ سوڑا جی آیا نہ ہوندا کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا نشانو گناہاں دی تھپ ساڑ دے دا سایہ میرا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے سنگیوں میرے عزیزوں چاہ کرنے گھروں باہر نکلنے آج میلاد نہ ہوتے نہ آئے جیدے صدقے اللہ ساڑیاں صورتاں صحیح رکھیاں ہوئیاں ایک دوجے نو مبارک دینے لنگر پکانے لائٹنگ کرنے ایک دوجے نو خوشی منا گیا نیا چن چڑھے آیا بنا دے لال دا چڑھے آیا میرے نبی حضور میلاد دی رات سجدے میں جا کے سب تو پہلے اپنی امت واسطے دعا فرمائیے تاں 15ویں صدی دے سنی بہ گیا دے چل چڑھے آیا مل کے پڑھو گے تو مزہ زیادہ آئے گا 5 منٹ جے باقی نے چل چڑھے آیا جنہوں سرکار دے میلاد دا چاہ چڑھ گیا ہے وہ میرے سارے بچے مل گیا کھڑ چل چڑھے آیا مل کے کب مزہ آ جائے چل چڑھے آیا یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا مل کے سارے آنکھوں چل چڑھے آیا مل کے کہو گے مزہ آئے گا چل چڑھے آیا منا مک گئیاں دنیا تو راتا بالغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مک گئیاں دنیا تو راتا
ابوک وما قضا. میلاد نامے میں لکھیا ہویا ہے بیبیاں دیاں ننی حلیمہ ساری رات تیری کلی وچ روشنی ہوندی ہے. اما حلیمہ دیاں نے میں تے دیوا بارنا چھڑ دیتا ہے. وہ آندیاں نے جی دیوا چھڑیا ہوئی پھر روشنی کی دیئے یہ اما دیاں نے چن چھڑیا آیا. مل کے کہو تاکہ تو ہٹی حاضری بھی لگ جائے. چن چھڑیا سارے ساتھی جو آپ ماشاءاللہ میلاد شریف لائے ہو میلاد منایا کرو مگر میلاد شریف میں کہ سانو سارے نا اپنے آپ میں کچھ تھوڑا بدلن دی بھی کوشش کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دائی اما حلیمہ فرمانیاں نے کہ میں حضور نو اٹھا کے سینے نہ لایا اور دودھ پلایا اور حضور نو دوسری طرف لگایا تو حضور نے دودھ نہیں پیتا. تمام حیات رضات دی جو حضور دی سی اس دے اندر آپ نے دودھ صرف ایک طرف رکھا اور دنیا نو سمجھایا ہے کہ میری امی دا ایک رضائی بھائی ہے تو میں اپنے بھائی دے حصے دا دودھ نہیں پینا. اعلیٰ عادت فرمانے نے بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. بندہ مومن نو اپنا حق کھانا چاہیے دے دوسرے دے حق تے نظر نہیں رکھنی چاہیے. اے سبق میلاد اور حضور میلاد دی شب سجدہ کیتا ہے سانو سجدہ ریز ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد دی شب امت نو یاد کیتا ہے. امت نبی سونے نو یاد اور بازار اور گلیاں سجانا کمال ہے مگر اگر چہرہ حضور دی سنت نال سجا لئیے تو زیادہ ثواب. اپنے مال چوں دین تے پیسہ لگانا کمال ہے قربانی ہے مگر اپنے بچے نو حضور دے دین واسطے وقف کرنا ہے سب تو وڈی قربانی. اگر اللہ تو ان صاحب اولاد کرے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ. بھائیو اے قبر تے نجات دا سامان ہے. اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ. اپنے بچیاں نو رسول اللہ دے دین لے تسی انجینئر انگریز بھی بنانا ہے تے پہلا قرآن کرایا کرو تاکہ انہاں دی بنیاد اچ دین ہو جائے. ابو جی دے بھی گئے پھر ران کے دین داری. اپنے بچیاں نو بنیاد وچ دین داخل کرو. انہاں دی بنیادی تعلیم بچے دی ہمیشہ دینی رکھو بعد اچ باقی تعلیم جو تسی بہتر ہے اپنی اولاد وچ ایک ایک بچہ بالخصوص دین دا عالم بنا. تو ان کی لگتا ہے جیس بھی یہ کیتی ہوئے وہ آڑت چلا سکتا ہے تو جائے درس نظامی کیتی ہوئے وہ تو آڑت نہیں چل. آڑت دے علوم نو زیادہ جاندہ ہے جس درس نظامی پڑھی. آڑت چلان دے اسرار و رموز نو زیادہ بہتر جاندہ ہے. وہ دے قانون زیادہ بہتر جاندہ ہے. وہ بیع و شراء دے معاملات بہتر جاندہ ہے بجائے اس دے کہ جیس نے بھی یہ پڑھے. لہذا اگر تسی بزنس مین بھی بنانا ہے تو عالم دین بناؤ. عالم دین بزنس کرے گا تو زیادہ اچھا کرے گا. دے اندر دینداری ہوئے گی وہ دے اندر رسول اللہ دا پیار ہوگا. وہ اپنے بچے دین کی دیو. حضرت دا ادارہ موجود ہے تو آٹے کو اور ادارے موجود نے. اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کرو. اللہ تو آٹی تے میری حاضری قبول فرمائے. اور بھٹی برادران دی محفل جو ہر سال ہوندی ہے سال بھی بڑے جو شکر و شنر ہوئی اللہ انہاں دی قبول فرمائے اور اللہ انہاں نو اجر عطا فرمائے.